बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खलील साजन, अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मसले मसाइलों को उजागर करने के लिए मैं बलूचिस्तान बशमूल कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों पे जाता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ या कुछ दोस्तों को ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम में लेता हूँ, इस मकसद के लिए कि ताकि हमें पता चले कि बलूचिस्तान या बलूचिस्तान के दारुल खुलाफा कोयटा जहाँ पर क्या मसले मसाइल है या मसले मसाइल किस हद तक हल हो रहे हैं। ये हमारे प्रोग्राम करने का सिलसिला जारी और सारी है और आप दोस्त कई जगहों पे हमारे कई प्रोग्राम पे जो आप फीडबैक देते हैं वो हमारे सर आंखों पे। लेकिन एक गुजारिश आप लोगों से ये है कि आप लोग अगर कोई हमें कमेंट्स देना चाहते हो तो मेहरबानी करें ऐसे आप कमेंट्स दे दे जिससे हमारे आने वाले प्रोग्राम इससे बेहतर हो सके। वो कहते हैं कि तनकीद बराए तामीर हो, तनकीद बराए तनकीद नहीं। हम मुख्तलिफ पार्टियों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के जो लीडर्स होते हैं उनसे हाल अहवाल करते हैं, मतलब उसका इंटरव्यू करते हैं, ख़ास कर इस मकसद के लिए ताकि हमें बलूचिस्तान के जो मसले मसाइल है वो सामने आ सके या उसको हल कराने में वही लोग अपने किरदार अदा कर सके या ऐवानों में बैठे हुए वो लोग जो इस वक्त आपके और मेरे वोटों से वहाँ पर बैठे हुए कानून साजी कर रहे हैं, उनके कानून तक हमें इन गरीब लोगों की आवाज़ पहुँचाना है। बलूचिस्तान ख़ासकर कोयटा में किस तरीके से तरक्याती काम हो रहे हैं, आया यहाँ पर हकीकी मानों में जो अवाम चाहते हैं उसी तरीके से काम हो रहा है या फिर काम सिफारिश या कुछ पार्टी परस्ती, कौम परस्ती या मुख्तलिफ तरीके से हो रहे हैं। ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नौजवान कमेटी के चेयरमैन हाजी मीर बंगुल खान बंगुलज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का एहसान है। हाजी साहब, मैं आपसे सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि मशरकी बाईपास न्यू बलोच कॉलोनी में, क्योंकि आपका जगह भी यही है और आप जहाँ पे आपका इलाका है अलकपी भी 31 है, आया जहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है आपके पार्टी के तवस्सुत से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी चैनल और आप लोगों का बेहद मशकूर ममनून हूँ जो आप लोगों ने हमें एक टाइम दिया, हमें मौका दिया, अपनी एक आवाज़ आवाम तक पहुंचाने में हमारे साथ काफ़ी मदद की। मैं आप लोगों की बेहद मशकूर ममनून हूँ। यकीनन यहाँ पे हल्का 31 जो कि हमारे मशरकी बाईपास एक के पासमानदा इलाका था और यहाँ पर गलियाँ टूट फूट के शिकार थे, तो यकीनन बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से जो कि जिसकी क़यादत कर रहे हैं हमारे हल्का 31 के मीर मोहम्मद उस्मान फिरकानी जो कि कायद सरेआब है, तो हम आवाम और हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ुसूसन जनाब वज़ीर आला जाम कमाल साहब, उनकी हम लोग बेहद मशकूर ममनून हैं कि उन्होंने हमारे बाईपास को यकीनन अपने सोच में, अपनी विज़न में रखा और हमारे लिए यहाँ पे तरक्याती काम कर रहे हैं। अच्छा, किस हद तक जाम पर काम हुए हैं साजन साहब? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैं बात करूँ हल्का 31 PB 31 की, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 45 गलियाँ मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है। बाकी यहाँ पे अभी भी आपने विज़िट की यहाँ पे तो 20 से 25 गलियों के काम अभी भी स्टार्ट है। मज़ीद इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी जितनी भी यहाँ पे गैस रोड है, गली नंबर 4 है, 5 है, 6 जितनी भी काम बाकी रह चुके हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द अज जल्द उनकी भी काम जो है पाए तकमील तक पहुँच जाएगी। सिर्फ गलियां या रोड बना रहे हो और भी तरक्याती काम करवा रहे हो? देखिए साजन साहब, हमारी बलूचिस्तान आवाम पार्टी की ये सबसे पहली विज़न यही थी कि यहाँ पे गलियां, नाली, और देखिए पिछले दौर में आपने मुख्तलिफ़ पार्टियों को यहाँ से इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हुए भी देखे और यहाँ पे जीता हुआ भी देखे है, लेकिन उन्होंने अगर यहाँ पे अगर गली डाला है तो उनके लिए नाली नहीं डाला है, नाली डाला है तो गली नहीं डाला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो बेहतर से बेहतर यहाँ पे आप रोडों की जो है क्वालिटी आप चेक कर ले, बेहतर से बेहतर ये गली और नाली दोनों डाल रहे, और उसके बावजूद हमारे यहाँ पे 45 से 50 हम लोगों ने ट्रांसफार्म लाए थे 100-200 के, और मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है
وہ تھے کھمبے بھی لائے ہیں انشاءاللہ. مزید اور جتنے بھی یہاں پہ اسکول کے کام ہیں, دیگر کام ہیں, انشاءاللہ العزیز جب تک ہمارے کینڈیڈیٹ یہاں پہ میر محمد عثمان فرقانی کی قیادت ہوگی, انشاءاللہ مزید یہاں آپ بائی پاس کو ایک گلدستہ بنتا ہوا دیکھو گے انشاءاللہ. اچھا صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ ترقیاتی کام صرف یہاں پر مشرقی بائی پاس میں ہو رہے ہیں یا اس کے علاوہ سریاب میں بھی آپ لوگوں کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں؟ سریاب میں کہاں کہاں پر اور کس کس جگہوں پہ کام ہو رہے ہیں؟ سر اصل میں بات یہ ہے, بلوچستان عوامی پارٹی اوورال یہاں پہ صرف بائی پاس نہیں کی ہے, میرے حلقہ یا میر محمد عثمان فرقانی کا حلقہ ہے. جناب جام صاحب کی خصوصاً فنڈ سے یہ پورے سریاب کو اس وقت 12 ارب روپے کی فنڈ دیے ہیں. یہاں پہ آپ سریاب میں فٹ سال دیکھ لیں, یہاں پہ مڈل اسکول میں بنائے, فٹ سال بنائے, 2 جو ہے واکنگ ٹریک بنائے ہیں, اور اس کے علاوہ لائبریری بن رہے ہیں, اور لنک بادینی روڈ وہ ڈبل رو ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہماری سریاب روڈ ہے, مین سریاب روڈ, وہ الحمدللہ ڈبل ہو رہا ہے. یقیناً میں جام صاحب کی جتنے بھی یقیناً ہم لوگ بےحد مشکور ہیں ان کی, جو ہمارے پاسماندہ سریاب کو اپنے ایک سوچ میں رکھا اور ہمیں جو ہے فرسٹ پیج پہ رکھا. آج صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بلوچستانی عوام اوورال میں اگر بلوچستان کی بات کروں, کیونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان آپ لوگوں کی پارٹی کا ہے, کیا اس کے کارکردگی سے جو اس وقت ترقیاتی کام کروا رہے ہیں, لوگوں کو روزگار یا مختلف شعبے کی اگر میں بات کروں اس پہ کام ہو رہا ہے, کیا ان کی کارکردگی سے بلوچستانی عوام مطمئن ہے؟ جی الحمدللہ مطمئن ہے. وہ دیکھیں یہاں پہ 73 سال سے جو عوام پاسماندگی کا ایک شکار تھے, ان کو مختلف پارٹیوں نے زندہ باد مرد آباد کہوا کے ان کے لیے ایک ذرے کا بھی برابر کی کام نہیں کی. آپ آج الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ سریاب کا پورا نقشہ چینج ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ جہاں آپ کی کام دیکھ رہے ہیں مختلف سریاب میں, بلکہ سریاب نہیں اوورال کوئٹہ اوورال بلوچستان میں پورا ان کی ترقیاتی کام جاری ہے. اور انشاءاللہ العزیز لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پارٹی 2 ماہ 3 ماہ کے 4 ماہ کے پارٹی ہے, تو آپ نے الحمدللہ دیکھا انہوں نے بخوشی اپنی جو ہے 3 سال مکمل کی. انشاءاللہ العزیز آنے والے الیکشن میں بھی انشاءاللہ بلوچستان عوامی پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی. اچھا سب آپ بلوچستان عوامی پارٹی جو آپ لوگوں کی پارٹی ہیں, آپ اس کے مستقبل کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا آنے والے وقت میں اس کا مستقبل کیسا ہوگا؟ اس بارے میں بھی آپ ہمارے دیکھنے والے کو کچھ آگاہی دے دیں. انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہے, اور ہمارے ساتھ عوام کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ اس سے مزید بہتری دیکھ پاؤ گے. اور یقیناً آپ ابھی سینٹ میں بھی دیکھ رہے ہو, تو الحمدللہ ہمارے جو یہ راتوں رات والے پارٹی ہے, الحمدللہ سینٹ میں بھی میرا خیال 4 نمبر پہ آئے ہیں. آج سب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے جو آپ لوگوں کی پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا, اس میں کچھ دڑبندی ہوں گے, کیا ان باتوں میں صداقت ہے؟ سر یہ تو کہنے والے اپنے بات کہتے ہی رہتے ہیں کہ یہ مختلف, یہ آپ کو پتہ ہے اپوزیشن پہلے سے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یہ پارٹی راتوں رات کیسے بنی, اور یہ 70 سال کے کام جو ہے انہوں نے 1 سال میں کر دیے. یقیناً تو یہ ہمارے لیے مختلف ہتھ استعمال کر لیں گے, لیکن الحمدللہ ہمیں اپنے پارٹی پہ, اپنے قائدین پہ اور الحمدللہ سب پہ یقین ہے, بھروسہ ہے. اور ہمارے پارٹی جتنے بھی یہاں پہ ہمارے سینئر مرکزی ساتھی ہیں الحمدللہ اتفاق سے اور ایک دوسرے سے مہر محبت کے ساتھ ہم لوگ رہ رہے ہیں. الحمدللہ بخوشی ہم لوگ بہتر سے بہتر کام کر رہے ہیں بلوچستان کے عوام کے لیے اور اپنے پارٹی کے لیے. حاج صاحب میں لاسٹ میں جو نوجوانوں کے لیے جو آپ کا پیغام ہوگا وہ بھی میں آپ سے جانا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں خاص کر نوجوانوں کو یہ بتاتے چلوں کہ آج میر بنگل خان بنگلزئی بہت کم عرصوں میں, بہت کم وقتوں میں بلوچستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ سیاسی کریئر کا آغاز کر کے ایک اچھے مقام پر پہنچ گئے ہیں. اس وقت علاقائی یا میں کوئٹہ یا میں بلوچستان کی بات کروں تو بلوچستان میں اس کا ایک اچھا خاصا نام ہے, لوگ اس کو اکثر بیشتر جانتے ہیں کیونکہ اس نے کافی محنت اور جدوجہد کی ہے. آج صاحب آپ کی جدوجہد اور محنت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, لیکن آپ کی جو کامیابی کا جو فیکٹ اس کو کہتے ہیں, مطلب بہت کم وقتوں میں آپ اس مقام پر پہنچ گئے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو آپ نے محنت کی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے سب کے سامنے ہے. اس حوالے سے جو نوجوان نسل ہے جو مختلف شعبوں میں جانا چاہتے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ اسپورٹس ہو, چاہے وہ سیاست ہو, آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہو گے؟ عہدہ اور ترقی مطلب جو بھی ایک اسٹیپ ہے وہ کسی کی جاگیر ہے ہی نہیں. جو بھی محنت کرے گا تو اللہ پاک اس کو ایک مقام پر پہنچائے گا.
تو یقیناً میں اپنے نوجوانوں کو اوور آل بلوچستان کے پورے میں نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اگر وہ اسپورٹس ہو یا پولیٹکس ہو یا ایجوکیشن ہو، کوئی بھی مطلب شعبہ ہو، اس میں اگر وہ انت تک محنت کرے گا تو اللہ پاک بھی ان کے ساتھ دے گا. یقیناً وہ بلوچستانی اوور آل بلکہ پورا پاکستان کا ایک نام روشن کرے گا. تو میں اپنے نوجوانوں کو تمام یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ آئے، پولیٹکس میں آ جائے. اور یقیناً بلوچستان عوامی پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو بلوچستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو بہتر سے بہتر ترجیح اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر جو عقائد پہ مبنی باتیں تھیں وہ آپ ہمارے ویورز جو دیکھنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ نے شیئر کیا، اور خاص کر نوجوانوں کے لیے جو اپنے پیغام دی. یہ ایک مثال ہے. اگر اسی طریقے سے جو ہمارے ینگ جنریشن ہے وہ ان باتوں پہ عمل کرے تو جس طرح اللہ پاک نے آج آپ کو کامیابی دی تو آنے والے وقت میں جو ہمارے نوجوان اسی طرح محنت اور جد و جہد کرے گا تو وہ بھی اس مقام تک پہنچ جائے گا. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی دوستو، آپ لوگوں نے گفتگو سنی بلوچستان عوامی پارٹی نوجوان کمیٹی کے چیئرمین حاجی میر بنگل خان بنگلزئی کا. اس طرح کی نوجوانوں کو پروموٹ کرنا یا نوجوانوں کے انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ یہ نوجوانوں کی جو کارکردگی ہے یہ میں اجاگر کر سکوں، میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ کس طریقے سے کہ ہمارے ینگ جنریشن خاص کر ہمارے عوام کی خدمت کے لیے نکل چکے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. فقط اس طرح کے پروگرام کرنے کا خاص کر مقصد یہ بھی ہوتا ہے، جس طرح میں نے شروع میں یہی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میرا مقصد یہی ہے کہ میں بلوچستان کی جو مسئلے مسائل چھوٹی چھوٹی مسئلے دیکھ لیں آپ، روڈ ہے، نالیاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف ٹرانسفارمر ہے، آیا واسا ہے، پانی کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی کمی ہے، مطلب مختلف مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ان مسئلے مسائلوں کو اجاگر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو صاحب اقتدار ہے اس وقت، جیسے میں نے کہا تھا، جو آپ کے اور میرے ووٹوں کے بدولت وہاں پر بیٹھے ہوئے قانون سازی کر رہے ہیں، ان کے قانون تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کا یہ مسئلے مسائل ہے. انشاءاللہ العزیز زندگی اور صحت رہی پھر ایسے کسی نوجوان کا انٹرویو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خلیل ساجن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.